بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا ہے۔ یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا۔ یہ ہے اس کی سوچ کی پستی کا عالم۔ اگر یہ بات مرزا نے اسی انداز میں نہیں کی تو پھر ہم ذمہ دار بیٹھے ہیں، جو مشکات شریف کے اندر بھی موجود، جو مرزا کے ٹیبل کے سامنے پڑی ہوتی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اب مرزا انجینئر کے لیے پھکوں کا وقت ہوا جاتا تو میں نے اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں دیکھی، اور ہم تیری اس بات کو اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں۔ یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا۔ مولانا ساق صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، چلے میں آپ کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ اپنے ایک شعر میں احسان فراموشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ایسا ہی ایک احسان فراموش ہم آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، جس کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے وہ منکرہ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ گفتگو سنیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا۔ یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا۔ ہاں، یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب تو رسول والی بات بھی نکل گئی، اب تو یہ بابوں میں ہی آ کے الجھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بابوں نے تعارف کرایا، اللہ رسول کا ہے۔ تو جناب یہ ہے مرزا انجینئر کی کبھی سوچ، یہ ہے اس کی سوچ کی پستی کا عالم، اور مزید اس کی سوچ کی پستی کا اندازہ ہمارے آگے تیار کردہ پھکوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اب ہم نے یہ کلپ چلایا تو مرزا کے سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ مرچیں لگنا شروع ہو جائیں گی کہ جناب کلپ کاٹ لیا، کلپ کاٹنے والے یوں، کلپ کاٹنے والے وہ، یہ وہ۔ تو جناب والا گزارش یہ ہے کہ کیا آپ نے 7 سنابل پوری کی پوری پڑھ کے سنائی اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر اعتراض کیا؟ کیا آپ ہمارے علماء کے حوالے سے جو بیانات لگاتے ہیں، کیا سارے کے سارے بیانات خطابات لگانے کے بعد آپ ان کا رد کرتے ہیں؟ نہیں، آپ بھی اپنے مقصد کا جملہ نکالتے ہیں، اپنے مقصد کا حصہ نکالتے ہیں اور پھر اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اور اگر آپ سے کہا جائے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ سیاق و سباق سے ہٹا کے بات پیش کی جا رہی ہے تو بتائیں کیا یہ بات اسی انداز میں نہیں لکھی ہوئی؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مرزا اور مرزا کے اسٹوڈنٹس، اگر یہ بات مرزا نے اسی انداز میں نہیں کی تو پھر ہم ذمہ دار بیٹھے ہیں، لیکن اگر اسی انداز میں کی ہے تو پھر یہ شور نہیں مچانا تم لوگوں نے کہ کلپ کاٹ دیا، کلپ کاٹ۔ لیکن پھر بھی شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، مرزا کی گفتگو ذرا سیاق و سباق کے ساتھ بھی سنی۔ یہ نبیوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس مشن میں ان کو سپورٹ کرے، اور یہ ان کی شان تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بنا دے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا۔ یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا۔ ہاں، یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب تو رسول والی بات بھی نکل گئی، اب تو یہ بابوں میں ہی آ کے الجھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بابوں نے تعارف کرایا، اللہ رسول کا ہے۔ بابوں نے آپ کو اللہ رسول کا تعارف نہیں کرایا، انہوں نے اپنے بابوں کی بتائی ہوئی کوالٹیز کے مطابق جس اللہ رسول کو وہ مانتے تھے اس کا تعارف کروایا۔ کتابوں والا تعارف نہیں کروایا، بابوں والا کروایا۔ اب اس سارے کے سارے کلپ میں سے جس جملے کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ جملہ ایک بار دوبارہ سن لیں۔ یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا۔ یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا۔ ہاں، یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جناب اس جملے کے بڑی ہی مشکل کے ساتھ 2 پہلو بنائے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مرزا یہ بات کر رہا ہوگا کہ جناب نبی کا، رسول کا اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو پوری امت میں سے کوئی یہ بات کرتا نہیں ہے، کوئی یہ بات نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے اوپر احسان ہے۔ تو پھر مرزا کا یہ بات کرنا پوری کی پوری امت کے اوپر جھوٹ ہے۔ اور رہی بات دوسری، جو مرزا کی بات کے کانٹیکسٹ سے، سیاق و سباق سے، اور مرزا کا بیچ میں بولا جانے والا یہ جملہ کہ بابوں نے ہمیں تعارف کروایا ہے، اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ اور آیت کے اندر بھی مومنین کا ذکر ہو رہا ہے کہ مومنین کے اوپر احسان ہے، تو اس سے پتہ تو یہی چلتا ہے کہ مرزا انجینئر نعوذ باللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے
کہ رسول کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس قدر مرزا کی گری ہوئی سوچ ہے، کیا ایسی بات کرنے والا انسان جو ہے وہ کسی بھی اینگل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہو سکتا ہے، اور وہ کسی بھی اینگل سے اس امت کا جو ہے وہ مصلح ہو سکتا ہے، اس امت کا جو ہے وہ اصلاح کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کے ضائع نہ کر لیا کرو۔ پتہ چلا کہ انسانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو دوسرے کے اوپر احسان کریں۔ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے، اور قرآن ان احسان کرنے والوں کو گائیڈ لائنز دے رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جب تم کسی پہ احسان کرو گے تو تم نے احسان جتلانا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ احسان کرنے والے موجود ہیں، امت کے اندر احسان کرنے والے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو کجا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کہی جائے کہ ان کا کوئی احسان نہیں ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جو مشکات شریف کے اندر بھی موجود، جو مرزا کے ٹیبل کے سامنے پڑی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ وہ حدیث شریف جسے مرزا کے دونوں بابے علامہ البانی اور زبیر علی زئی صاحب دونوں صحیح کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ تو جو رسول کا شکر گزار نہ ہو، جو رسول کا احسان نہ مانے، وہ اللہ کا شکر گزار کس طریقے سے ہو سکتا ہے اور کیسے یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ آپ یہ دیکھیے، یہاں یہ بات واضح کرنا نہایت اہم ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ملنے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، سب کا شکر ادا کرنا جو وہ لازم ہو۔ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن ہم والدین کے ذریعے سے دنیا کے اندر آئے ہیں، تو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآن ہمیں ان کا احسان یاد کراتے ہوئے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہو رب ارحمہما، کہ اے اللہ ان دونوں پہ رحم کر، کیوں؟ کما ربیانی صغیرا، انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ تو مرزا جی قرآن تو ہمیں والدین کا شکریہ ادا کرنے کے حوالے سے جو وہ دعائیں سکھا رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی رحمت جن جن ذریعوں سے ہو کے ملتی ہے، ہر ذریعے کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، لیکن کیونکہ والدین کے ذریعے سے ملی ہے ان کا شکریہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن اگر کسی کے ذریعے سے ملتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں علم دینے والا اللہ ہے، لیکن جن اساتذہ کے ذریعے سے ملتا ہے ان کا شکریہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ اب کیسی عجیب بات لگے گی کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے اوپر اللہ کا احسان تو ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، ان والدین کا کیا ہے؟ اور وہ مرزا انجینئر تو یہ بات بھی کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ چکا ہے کہ امی کیڑی شے ہے، امی کیڑی شے ہے۔ تو باٹم لائن یہ ہے کہ والدین ہو، اساتذہ ہو، یا کوئی آپ کو تحفہ دینے والا ہو، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کا شکریہ ادا کرنا بھی انسان کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اب مرزا انجینئر کے لیے پھکوں کا وقت ہوا جاتا ہے۔ مرزا انجینئر ایک جگہ ایک حدیث شریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دوزخ کے اندر بہت ساری اس امت کی عورتیں ہیں، تو پھر اس کی وجہ کیا بیان کی، وہ ذرا مرزا کے منہ سے مجھے حدیث یاد آ رہی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم دکھائی تو میں نے اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں دیکھی۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اس لیے کہ یہ ناشکری ہے۔ تو صاحب نے کہا علی مردوان کہ یہ اللہ کی ناشکری کرتی ہے، ان کا نہیں، اللہ کی نہیں کرتی، اپنے خامدوں کی کرتی۔ تو جناب اللہ کی نہیں، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ ایک خاوند کی ناشکری کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیتا ہے، تو جو رسول کی ناشکری کرے اور کہے کہ رسول کا ہمارے اوپر احسان نہیں ہے، اس شخص کے حوالے سے کیا سزا دی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی حدیث شریف کے اندر جو مرزا نے اسکرین شاٹ اپنے سامنے دکھایا، اس کے اندر مرزا صاحب نے تو ترجمہ دکھایا، میں آپ کو الفاظ جو ہے حدیث شریف کے عرض کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ،
وہ احسان کی ناشکری کرتی ہیں، احسان کا کفران کرتی ہیں، اور یہ چیز مرزا کے لگائے ہوئے اسکرین شاٹ کے اندر بھی نظر آ رہی ہے، یہ بیک اینڈ پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ تو جو ایک خاوند کے احسان کا کفران کرے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دیتا ہے، تو جو رسول کے احسان کا کفران کرے اور یہ کہے کہ رسول کا احسان نہیں ہے، تو اس بندے کو کس قدر سخت سزا دی جائے گی۔ مرزا اور مرزا کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری پھکی پیش خدمت ہے، مرزا انجینئر کے حوالے سے اسحاق جھالوی صاحب کے اسٹوڈنٹس وہ وقتاً فوقتاً مرزا کی ٹیوننگ کرتے رہتے ہیں، مرزا کی طبیعت درست کرتے رہتے ہیں۔ اس چیز کا جواب دیتے ہوئے مرزا انجینئر کیا کہتا ہے وہ ذرا سنیے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی سے، میرا جو مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ رشتہ ہے، یا میں انہیں جو اپنا محسن سمجھتا ہوں وہ اتنا بلند ہے کہ ان کے سٹوڈنٹس کے پروپیگنڈے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جناب وہ میرے محسن اسحاق جھالوی صاحب، تو اسٹوڈنٹس کی ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس مرزا انجینئر یہ بات بھی ذہن میں رکھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کی پوری امت کے محسن ہے، اور تیری ان زبان درازیوں سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہم تیری اس بات کو اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں جو تو نے یہ بکواس کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان نہیں ہے۔ آپ لوگ اندازہ کیجئے کہ اسحاق جھالوی تو محسن ہے، اس نے کیا اسے سکھایا ہے، کیا اسے بتایا ہے، کیا اسے سمجھایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے کلمہ دیا، قرآن دیا، اللہ کا تعارف دیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طائف گئے، جو بدر گئے، اپنے دندان مبارک شہید کروائے، شیب ابی طالب میں رہے، وہ محسن نہیں ہے۔ کس قدر مرزا کی گری ہوئی بات ہے۔ اور آخر میں مرزا کے لیے پھکا پرو میکس الٹرا پیش خدمت ہے، وہ ذرا سنیے۔ مولانا اسحاق صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، چلے میں آپ حدیث نعمت کے طور پہ کیمرے میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں یوٹیوب کی دنیا میں تو ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، جب ہم نئی میری ویڈیوز آئیں تو جب میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی نا حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 61، تو فات بھائی نے جب ویڈیو سنی نا تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی ویڈیو نا مولانا اسحاق کے چینل پہ چڑھا دوں۔ میں نے کہا چڑھا دیں۔ وہ جب ویڈیو چینل پہ چڑھی تو وہ ان کی ویورشپ تو زیادہ تھی، وہ ویڈیو مجھے یاد ہے کہ وہ 1-1.5 ہفتے میں 5-6 ہزار لوگوں نے دیکھ لی۔ اس وقت تو ہم 5,000 پہ خوش ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا، یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا۔ مولانا اسحاق صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، چلے میں آپ حدیث نعمت کے طور پہ کیمرے میں بتا دیتا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کر دینا یہ احسان ہے، اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں صرف چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کر دینا احسان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان نہیں ہے۔ مرزا اور مرزا کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے، بہت غور کرنے کا ابھی موقع ہے، ابھی ٹائم ہے۔ وہ میرے امام نے کہا تھا نا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔